أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بدر کا واقعہ گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنایا ہے، اور غزوہ بدر کے ضمن میں بہت ساری نصیحتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ بات گزشتہ عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے، اللہ کی جو مدد ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اس کے اسباب ہیں، اور وہ اس کا ایک سب سے بڑا جو سبب ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اطاعت پر جیسے آپ حضرات کے ذہن میں وہ واقعہ ہوگا غزوہ بدر کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تھے، کوئی جنگ ہونے والی ہے اس کا کوئی گمان بھی نہیں تھا، لیکن جب آپ پہنچے تو وہاں حالات ایسے بنے کہ اب مقابلے کی نوبت آئی، اور وہاں صحابہ کی اطاعت، ایسی اطاعت صحابہ کی کہ جمے تو اللہ کی مدد آئی۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو، یعنی اس کی اطاعت سے منہ مت پھیرو، نافرمانی مت کرو، مخالفت مت کرو، وانتم تسمعون، درا حالے کہ تم بات سن رہے ہو۔ ایمان کی یہ بہت اونچی صفت ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اپنے بڑوں کی اطاعت، یہ بہت بڑی صفت ہے ایمان والوں کی۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرمایا۔ ہمیشہ جو ہے کوئی بھی بات جب ہم سنیں دین کی، وہ اطاعت کے جذبے سے سننا ہے، اور یہاں جو ہے 4 درجے بتا رہے ان 2 آیتوں میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح مت بنو، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا ہم نے سنا، حالانکہ وہم لا يسمعون، وہ سنے نہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہے، الصم البکم، جو بہرا ہے، اندھا ہے، الذین لا یعقلون، جس کو سمجھ نہیں ہے۔ تو اطاعت بہت بڑی چیز ہے، اور اطاعت کہتے ہیں عربی میں خوشی سے ماننا، اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خوشی سے ماننا۔
اور اپنے آپ کو اندر سے تیار کرنا. ایسا نہیں ہے کہ جو میرے مزاج کے موافق ہے وہ میں مانتا ہوں اور جو مزاج کے مخالف ہے اس کو نہیں مانتا، یہ بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عہد لیتے تھے، اقرار لیتے تھے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. صحابہ کہتے تھے ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ اقرار کیا، بیعت کی، عہد لیا. السمع والطاعہ، سنیں گے اور سننا کس لیے؟ مانیں گے. سمعنا واطعنا، سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی اور خاص طور پہ اس آیت میں صحابہ کی تعریف فرمائی کہ دیکھو صحابہ ایسے ہیں، ان کے مزاج میں ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت. تو سننا اطاعت کے لیے، اس لیے کہ مشرکین بھی سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائے. منافقین بھی سنتے تھے، لیکن سننا اسی لیے علماء نے 4 درجے بتائے ہیں. سب سے پہلے سنے، پھر صحیح سمجھے، پھر اس کے بعد یقین کرے، اور چوتھی بات اس پر عمل کرے. یہ حقیقی معنی میں سننا ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ سننا، کہ بہت ہی توجہ سے اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول، یہ دعا ہے مسنون میں. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا دے جو تیری بات دھیان سے سنتے ہیں. اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا دے جو تیری بات کو بہت توجہ سے سنتے ہیں. اور سنتے کیوں؟ اطاعت کے لیے، ماننے کے لیے. تو پہلا جو درجہ ہے سننا ہے، دوسرا درجہ ہے سمجھنا ہے، صحیح سمجھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم دین کی بات کہتے اور سنتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ہماری سننے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ صحیح سمجھنا ہے. سن کر ایسا نہیں سمجھنا کہ اپنے طریقے سے سمجھنا ہے، یعنی مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ صحیح ہے، نہیں. اور پھر تیسری چیز، جو سنیں گے سمجھیں گے اس پر کیا ہو؟ یقین ہو، اندر سے قوت یقین، نہیں یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور پھر اس قوت یقین کا جو نتیجہ ہے وہ عمل ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں یہ حقیقی سننا ہے. تو دین کی بات جب سنیں اس نیت کے ساتھ کہ میرے سننے میں یہ 4 باتیں آئیں، اور یہ 4 میں سے کوئی ایک بات بھی مس ہو رہی ہے تو اللہ حفاظت فرمائے، یا تو مشرکین یا تو منافقین کی مشابہت. منافقین یہ 4 میں سے کوئی ایک مس کرتے تھے. سنتے تھے، سمجھتے بھی تھے، ابو جہل سمجھتا تھا لیکن مانا نہیں، اطاعت نہیں کی. تو اسی لیے فرمایا صحابہ کہتے تھے ہم سنیں گے اور مانیں گے. علی السمع والطاعہ فی الیسر والعسر والمنشأۃ والمکرہ. یسر اور عسر دونوں حالتیں ہیں. حالت اچھی ہے تب بھی سنیں گے، اور حالت جو ہے تنگی کی ہے تب بھی سنیں گے، پریشانیوں میں بھی سنیں گے، ہر حال میں سنیں گے. وعلی اثرۃ علینا، کتنی بڑی بات ہے. صحابہ کہتے تھے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیے، ہمیں اگر کبھی پیچھے بھی ہٹا دیں، کسی اور کو آگے کر دیں ہم پر، تب بھی ہم سنیں گے اور مانیں گے. یہ صحابہ کی اطاعت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اطاعت کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. سورہ نور کی آیت ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان والے وہ ہیں، کون ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جاتی ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں. فوراً کہتے ہیں ہم سن لی، اطاعت. تو ہم اپنے اندر جو ہے یہ استعداد بنانا، یہ استعداد بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے محنتیں ہوتی ہیں دنیا میں. دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اللہ والوں کی صحبت کی محنت ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی محنت ہے، دین کی مجلس میں یہ محنت کیا ہے؟ جو سنیں گے وہ عمل میں آئے، جو سنیں گے وہ عمل میں آئے. کیونکہ سنیں اور عمل میں نہیں آئے بہت بھاری بات ہے، بہت ہی پریشانی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ان لوگوں کی مثال دے رہے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح مت بنو، ان لوگوں کی طرح مت بنو. کون ہیں وہ لوگ؟ قالوا سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا.
سن لیے وہ، لیکن وہم لا یسمعون، حقیقت میں وہ سنے نہیں۔ کیا مطلب؟ سنے وہ سمجھے نہیں، یا سمجھے وہ یقین نہیں کیے، یا یقین بھی تھا عمل نہیں کیے۔ تو اسی لیے جو ہے نا نفاق جو ہے، نفاق اعتقادی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے ہم سب کی حفاظت فرمائی۔ لیکن ڈرنے کی جو بات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے ڈرے ہیں وہ عملی نفاق ہے۔ عملی نفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت اندیشہ رکھتے تھے۔ اور اگلی صورت میں سورہ توبہ میں، یہ تو بہت عجیب صورت ہے جس میں نفاق کا آپریشن ہوا ہے کہ نفاق کیا ہے۔ یہ پوری جو صورت ہے اگر دیکھیں تو اس کا ایک بڑا حصہ ہے نفاق۔ نفاق کی علامتیں کتنی ہیں؟ 3 سنتے ہیں یا 5 سنتے ہیں۔ بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت رکھے تو خیانت کرے، اگر جھگڑا ہو تو گالیاں شروع کر دے، ہے نا، اذا خاصم فجر۔ یہ علامتیں کچھ ہیں، لیکن جو اصل جو علامتیں ہیں یہ سورہ توبہ ہے۔ اس کے بعد تو عملی نفاق سے بچنا، اس کی تربیت کرائی گئی، اس کی محنت کرائی جاتی ہے، تاکہ جو علم میرے سامنے آئے اس علم پر مجھے کیا ہو؟ عمل کی توفیق ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک طالب علم بہت سال زندگی گزار کر، پڑھ کر جو ہے نا، وقت گزار کر جانے لگے عالم بن کر۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے کہا، حضرت میں تو بہت عرصے تک آپ سے علم سیکھتا رہا، اب میں جا رہا ہوں یہاں سے، میرے لیے کوئی نصیحت کرے۔ اب بچے نے، شاگرد نے نصیحت مانگی، تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت شروع کی۔ اب وہ نصیحت اتنی لمبی ہو گئی، ایک چھوٹی سی پتلی کتاب ہے، اس کا نام ہے ایھا الولد۔ نام ہی کتاب کا کیا ہے؟ ایھا الولد، اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ اس میں نصیحتیں 17، 18، 19 پیج کی ہے کتاب، عربی ہے، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، سب میں ترجمہ۔ اس میں ایک بڑی عجیب نصیحت ہے، وہ نصیحت مجھے ذکر کرنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، جانتے ہو علم نافع اور علم غیر نافع کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں نفع والا علم مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ اس علم سے بچا لے، نفع والا علم دے دے۔ تو حضرت نے فرمایا، جو علم دنیا میں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے نہ بچائے، آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ جو علم تمہیں دنیا میں، علم کیوں سیکھ رہے ہیں، کیوں سنتے ہیں، کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ مقصد جو علم تمہیں دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچا سکا، اس علم سے تم آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ یہ نصیحت، اور یہی وہ علم ہے علم نافع۔ تو اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ وہ اس کی مشق، اس کی محنت ہے، وہ تربیت سے آتا ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے، دیکھو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایمان والے کے لیے وہ اطاعت ہے۔ وہ اللہ کی بات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، خوشی سے جھکا دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا گویا اللہ کی ماننا ہے، اور یہی چیز اللہ کی نصرت کا سبب ہے۔ اور یہ اطاعت ہماری انفرادی زندگیوں میں ہے تو ہماری انفرادی زندگیوں میں اللہ کی مدد رہے گی۔ اجتماعی زندگیوں میں اطاعت آ جائے تو حدیث میں آتا ہے اطاعت کے فضائل ہیں، اطاعت کے فضائل ہیں۔ فرمایا اگر تم، ایک حدیث میں سناؤ، مشکات کی روایت ہے، اگر تم میری اطاعت کرو گے، بارشیں رات میں برساؤں گا، دن میں سورج کو جو ہے روشن کروں گا، تاکہ تمہاری جو ہے نا زندگی آسان ہو جائے۔ رات میں بارشیں، دن میں جو ہے سورج روشن ہو رہا ہے، یہ اطاعت کے اثرات ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ اگر تم اطاعت کرو گے، وہ اطاعت کی برکتیں کہاں جائیں گی؟ تمہاری 7 نسلوں میں پہنچیں گی۔ 7 نسلوں میں اللہ تعالیٰ اس اطاعت کی برکتیں پہنچاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، کتنی حدیث ہے اطاعت کے فضائل۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالات جب بگڑتے ہیں، یہ حاکموں کو برا مت کہو، ان کے تو قلب جو ہے نا میرے اختیار میں ہے، مالک الملوک میں ہوں۔ ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم، میرے بندوں میں اطاعت آتی ہے، بادشاہوں کے دلوں کو میں پلٹتا ہوں۔ وان العباد اذا عصونی حولت قلوب ملوکہم، میں جب بندوں میں نافرمانیاں آتی ہیں عمومی طور پر، میں ان کے دلوں کو ظلم کی طرف پلٹتا ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کا جذبہ دے، اور یہ ہمیں زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ اطاعت ہے۔ تو خوشی سے اس کے لیے وہ ایمان بنانا کہ میرا ایمان مجھے لے کر چلے۔ گاڑی ہے، بہترین ہے، بہترین کار ہے، ہاں بہترین کار، لیکن اس کے اندر اگر گیس نہیں ہے تو آگے نہیں بڑھے گی۔ تو آدمی کے اندر ایمان ہو، وہ ایمان اس کو اطاعت پر لے کر چلے۔ فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، ایسے نہ بنو کہ تم جو ہے اللہ کی نافرمانی سے اعراض کرو، سن لیے سمجھ لیے، پھر بھی جو ہے ایسے بنے کہ سنے ہی نہیں۔ ہاں، جو ان لوگوں کی طرح مت بننا۔ قالوا سمعنا، ایک جگہ قرآن میں فرمایا یعنی اہل کتاب کا جملہ، سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے کیا ہے؟ نافرمانی کی۔ یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ والعیلۃ، دل کے جو بیماریاں ہیں نا، اے اللہ مجھے دل کی سختی سے، دل کی غفلت سے اور دل کی تنگی سے، یا اللہ میں تیری حفاظت مانگتا ہوں۔ اور یہ قساوت دل کی یہی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا جانتے ہو شر الدواب، دابہ کی جمع دواب ہے۔ دابہ کسے کہتے ہیں؟ جانور، جاندار چیز۔ جتنے بھی زمین میں جاندار ہیں، جانور جتنے بھی ہیں، اس میں سب سے بدترین کون ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے درجات بتائے۔ ایک جانور وہ ہے، ایک جاندار کون ہے؟ جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ جیسے چڑیا ہے، اگر مسجد میں آ جائے تو کسی کو ٹینشن نہیں ہے، بھئی وہ آئے گی، گھومے گی، چلی جائے گی، اس کا کوئی نہیں۔ لیکن ایک بہت ہے جو درندے ہیں، ہاں وہ کیا ہے؟ وہ اپنی بھوک کے لیے، وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کسی کو اٹیک کرتے ہیں تاکہ ان کا پیٹ بھرے۔ لیکن ایک جاندار وہ ہے جو صرف اس کا مقصد ہے نقصان پہنچانا اور فائدہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، سانپ اگر ڈستا ہے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، بچھو ڈستا ہے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ شر الدواب، یہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ انسانوں میں بھی جب انسانیت کی سطح گرنے لگتی ہے تو اس طرح اس کے اندر تنزلی آتی ہے۔ الشر الدواب کون ہے؟ الصم البکم، دیکھیے صم بکم عمی، ایک جگہ فرمایا استعداد ہی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ تین چیزیں دیے ہیں، کان دیے، آنکھ دیے، ہے نا، زبان دیے، لیکن صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑی عجیب بات فرما رہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ کے علم میں ہوتا ان لوگوں کے پاس خیر ہے۔ وہ خیر کیا ہے؟ وہ خیر طلب ہے۔ طلب کو اللہ خیر بتا رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جان لیتے اس بات کو کہ ان کے دلوں میں طلب ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ انہیں سننے کی توفیق دے دیتے، اللہ انہیں ضرور سنا دیتے۔ دیکھو طلب ہوتی ہے پھر توفیق ملتی ہے، طلب کے بغیر توفیق نہیں ملتی۔ طلب یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا؟ ان کے اندر طلب مٹ گئی، ان کے اندر طلب ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے توفیق اللہ ہٹا لیے۔ آدمی بعض مرتبہ سوچتا نا، آگے جو ہے میں بتاؤں گا، وہ بڑا بہترین مضمون اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بہت غور کرنے کا ہے۔ یہاں یہی فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ جان لیتے، اللہ کے علم میں بات آتی ان لوگوں کے دل میں خیر ہے، ضرور اللہ ان کو جو ہے نا توفیق دیتے سننے کی۔ لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ سنا دیتے، ایسا سنانا جس سے ان کو سمجھ، جس کو ان کو یقین اور عمل کی توفیق ہو جاتی۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، لیکن ان میں طلب نہیں ہے، ان میں طلب نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بغیر طلب کے، بہت یعنی سوچیں، اس آیت کو سوچ رکھ کر جو ہے اپنے کو سوچنا ہے، دوسروں کو جائزہ نہیں لینا ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ انہیں سنا دیتے دین کی بات، قرآن کی بات، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر بھی وہ روگردانی کرتے، اعراض کرتے۔ بعض مرتبہ طلب نہیں ہوتی دل میں، توفیق کے اسباب بہت سامنے آتے ہیں، طلب مٹی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کوئی نصیحت کی بات بیان میں سننے کو ملتا ہے، کوئی بتا دیتے ہیں، کوئی سمجھاتے ہیں، آدمی مانتا ہی نہیں، آدمی پریشان، بھئی یہ مان کیوں نہیں رہا، اتنی صاف بات ہے کیوں نہیں سن رہا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ طلب نہیں ہونے کی وجہ سے توفیق کی جو چیزیں سامنے تھیں اللہ تبارک و تعالی
وہ توفیق کے دروازے بھی سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس کے دل پہ مہر مار دی۔ تو اسی لیے کبھی بھی جو ہے نا اپنی جو فطرت ہے اس کو جو ہے نا مسخ ہونے نہیں دینا ہے، اپنی فطرت کو، اپنے اندر کی استعداد کو مرنے نہیں دینا، وہ استعداد طلب ہمیشہ باقی رکھنا، میرے دین کی طلب، عمل کی طلب، نیکی کی طلب، گناہوں سے بچنے کی طلب، مغفرت کی طلب۔ یہ طلب پر اللہ کس کے دروازے کھولیں گے؟ توفیق کے دروازے کھولیں گے۔ پھر اور جب توفیق کے دروازے کھلتے ہیں تو نیکیوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اندر کی استعداد مر جاتی ہے نا، دیکھیے نا، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے ہیں، کیا وجہ؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننا کتنی بڑی توفیق کی علامت، لیکن طلب نہیں ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی بات سن کر بھی وہ نہیں اعراض کر رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہے اصل چیز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پکاریں تو جواب دو۔ یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، اگر کوئی دعوت دے تو کیا کرے؟ قبول کرے۔ یہاں اللہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ، کتنا بہترین نام ابی، بعض صحابہ کے نام رکھتے نہیں، ابی بہت اچھا نام ہے۔ ابی صحابہ میں سب سے بہترین قاری ہیں، ابی اقرأہم ابی ابن کعب، سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، ابی ادھر آؤ۔ پریشان ہو گئے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر نماز توڑ دوں تو کیا ہوگا، پریشان ہو گئے۔ تو فوراً نماز مکمل کر کے گئے۔ ابی کیوں نہیں آئے؟ کہا میں نماز میں تھا۔ ابی کیا تم نے نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پکارے تو جواب دو۔ تو جواب دینے کے لیے تمہیں نماز توڑ کے آنا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح والدہ والدین، اگر مثال کے طور پر فرض نہیں، فرض کے علاوہ بھی اگر نفل میں کوئی ہے، والدین اگر پکار رہے ہیں تو فوراً کیا ہے، جائیں، ان کی بات سنیں اور پھر آ کر اپنی نماز مکمل کریں۔ حتیٰ کہ اس پر فقہا نے لکھا ہے، اگر کبھی ہم سفر میں نماز پڑھ رہے ہیں، راستے میں نماز پڑھ رہے ہیں، جوتے رکھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی جوتا اٹھا کے لے جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھیں کہ یہ جارڈن کے ہیں یا مطلب یہ سمپل جوتے ہیں، نہیں، جوتے ہیں، کیونکہ بغیر جوتوں کے میں گھر تک نہیں چل سکتا۔ تو بس اگر کوئی جوتا اٹھا کے لے جا رہا ہے، بس نماز توڑے، اس جوتے کو پکڑے، بھائی میرے جوتے کہاں جائے؟ نہیں، اخلاص سے نہیں، بھی جانے دو، ایسا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، پکار کا جواب دو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، جواب دو۔ لما، اس چیز کی طرف، یحییکم، اللہ اکبر، جس میں تمہاری زندگی ہے۔ کیا بہترین جملہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرف بلا رہے ہیں؟ اس طرف بلا رہے ہیں جس میں ہماری زندگی ہے۔ اور ایمان والے کی اصل زندگی ایمانی زندگی ہے، ایمان والے کی حیات اطاعت میں ہے، ایمان والے کی حیات ایمان اور اعمال میں ہے۔ لما یحییکم، اللہ بلا رہے ہیں، جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جس چیز کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ آخرت کی تو زندگی ہے ہی، عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، دنیا کی بھی ہے، برکت کی، صحت کی، عافیت کی، سکون کی، اصل زندگی ہے، اصل زندگی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آدمی اللہ کی بات کا جواب نہ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب نہ دے، کیا مطلب؟ نماز نہیں، نافرمانیوں سے بچنا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ آدمی کہتے ہیں نا، کیا مصیبت کی زندگی ہے، کیا مصیبت ہے، پریشانی، یعنی مطلب زندگی تنگ ہو گئی، آدمی زندگی کوئی مصیبت کہہ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، اس میں تمہارے لیے حیات ہے، اس میں تمہارے لیے لائف ہے، تمہاری زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی اس میں، لیکن اس کی برکت سے دنیا کی زندگی بھی مزیدار۔ یہی چیز تھی صحابہ کرام، رستم کے پاس دربار میں جا کر ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، عجیب جملہ انہوں نے کہا، انہوں نے یہی کہا، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد،
تم کو اللہ کی بندگی کی طرف لائیں. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ. یہ جتنے دین ہیں ادیان ہیں اس کا جو ظلم زیادتی یعنی اس سے نکال کر تمہیں اسلام کے انصاف کی طرف لائیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا. اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے, ہم اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں, دنیا کی تنگیوں سے تمہیں نکال کر دین کی وسعت کی طرف, دین کی برکت کی طرف ہم تمہیں بلانے کے لیے آئے ہیں. تو اس میں جو ہے نا دین کا جو ہے نا وسعت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہماری زندگی کی اسی قرآن میں جگہ جگہ ہے, دیکھیں, حیاتن طیبہ, مزیدار زندگی دیں گے اللہ, مزیدار زندگی. ایک جگہ فرمایا جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اور یہی بات غزوہ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا امیر صاحب بس یہ سارا جو لشکر ہے نا مجھے بس اکیلا جانے دیں. کہنے لگے نہیں یہ تو مناسب ہی نہیں ہے. کہنے لگے مجھے صرف 3 آدمی دے دیں. کہنے لگے نہیں. اچھا مجھے 10 آدمی دے دیں. کہنے لگے نہیں. کہنے لگے کیوں اس طرح پوچھ رہے؟ بولے یہ سب جو ہے نا ذکر, ایمان جس کے پاس ہے وہ حیات, اس کے اندر زندگی ہے, اور جس میں ایمان نہیں ہے وہ تو جو ہے مردے کی, اس کے پاس کیا زندگی ہے. تو ایسا یقین تھا. لما یحییکم وَاعْلَمُوا, اس بات کو اچھی طرح جان لو. اس بات کو دیکھو, ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے, وَاعْلَمُوا, اس بات کو اچھی طرح جان لو, اس کا علم اچھی طرح حاصل کر لو. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, اللہ تبارک و تعالی انسان کے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتے. یہ ہے چیز, یحول بین المرء وقلبہ. حال یحول کے معنی درمیان میں. کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. کیا مطلب؟ جیسے میں نے پچھلے عرض کیا, جب ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے, کون نیکی کا کام کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دل کے درمیان ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کو توفیق دیتے رہتے ہیں, چل آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ. جب ایک آدمی گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہے, نافرمانیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے, اور بڑھتے 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 اپنی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے, استعداد کو تباہ کر دیتا ہے, اللہ اس کے اور دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایمان بھی اس دل میں نہیں آتا, توفیق کے دروازے بند ہو جاتے. ہاں, سن رہا ہے پھر بھی سمجھ نہیں رہا, سن رہا ہے سمجھ رہا ہے پھر بھی عمل نہیں کر پا رہا. کیا وجہ ہے؟ آدمی کہتا ہے نا سب میرے ہاتھ میں ہے, توبہ جب چاہے میں کر لوں گا, جب چاہے میں اپنے آپ کو بدل لوں گا. ابھی کیا ہے, ابھی تو مزے کرنے دو بھائی, ابھی تو زندگی ہے, جوانی ہے, ابھی تو سب ٹھیک ہے, ابھی 40 کے بعد دیکھیں گے, 50 کے بعد دیکھیں گے, ابھی دیکھیں گے, ابھی ذرا رہنے دو, یہ کوئی ابھی ٹائم ہے. آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ بدلنا میرے اختیار میں ہے, یعنی سمجھ رہے ہیں, توبہ میری توفیق ہے دوستو, توبہ توفیق ہے. ہاں, اسی لیے توبہ, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے دعا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی, اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اے دلوں کے پھیرنے والے, اے دلوں کے پھیرنے والے. پھر کہتے تھے اللہ کے دل, اللہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں, کما یلیق شأنہ, جیسے اللہ کی شان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں. اس بات کو اچھی طرح جان لو, ان اللہ, یقیناً اللہ تعالی, یحول بین المرء وقلبہ, بندے کے دل, بندے انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں. آڑ کیسے بنتے ہیں؟ ایک آدمی نیکیوں میں, خیر کے کاموں میں بڑھ رہا ہے, وہاں باطل آ نہیں پائے گا. اگلی آیت میں اس کا جملہ ہے, اس کا مضمون اور ہے. جب ایک آدمی دین میں, خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا نا, وہاں اللہ تعالیٰ, اللہ اس کے جو ہے دل کے اندر باطل گھسنے نہیں دیتے. اور جب ایک آدمی اپنی فطرت کو تباہ کر لے, گناہ کرتے 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 اپنی استعداد ضائع کر لے, وہاں اللہ ایمان داخل ہونے نہیں دیں گے, وہاں خیر کی بات داخل ہونے نہیں دیں گے. اسی لیے ہمیں کیا ہے, کبھی بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, بیٹا کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھ, کیونکہ کس نیکی میں اللہ نے اپنی رضا چھپائی ہے پتہ نہیں, اور کسی گناہ کو معمولی مت سمجھ, کس گناہ میں اللہ اپنا غصہ چھپایا تجھے کیا معلوم. یہ چھوٹا گناہ ہے, بڑا گناہ, کس گناہ میں اللہ نے اپنا غضب چھپایا. چھوٹی نیکی, لا تحقرن من المعروف شیئا, مسجد سے جو ہے نا تنکا بھی اٹھانا اس کو معمولی مت سمجھو,
پتہ نہیں اس کے اندر اللہ نے ہماری مغفرت کا سامان رکھ دیا ہے اور ہمارا بیڑا پار ہو گیا. تو آدمی میں طلب ہوتی ہے تو اس طرح تیز. وَاعْلَمُوا یقیناً جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحول بین المرء وقلبہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یقیناً اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. جیسے بات عرض کی گئی کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کے اسباب اطاعت ہے. دیکھیے اس میں اور اطاعت اور فرما برداری یہ پورا مضمون اگر دیکھیں آج کا جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اگر خلاصہ اگر ایک جملے میں اگر ہمیں سمجھنا ہے بھئی اطاعت ہے اللہ کی ماننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا, اور ماننا طلب کے ساتھ ماننا, اور فوراً اگر جو ہے کمی بیشی ہو اللہ سے معافی مانگنا. اور اطاعت اب اچھا اللہ کی مدد کے لیے خود کی زندگی میں اطاعت ہو, جیسا انفرادی مدد. اجتماعی مدد جو بدر میں آئی وہ کیسی تھی؟ پورے ماحول میں اطاعت تھی. 313 صحابہ کھڑے ہو گئے, 313 صحابہ. آپ ہمیں اوپر سے حکم دے کود دیں گے, چھلانگ لگا دیں گے, اطاعت پر آ گئے. سمجھ رہے؟ تو اسی لیے ہمیشہ ہر ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے اپنے ماحول میں, چاہے وہ گھر کا ہو چاہے جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں, اس کی فکر کرتے رہنا کہ یہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اس کی فکر کرنا نہیں بھئی میں اچھا رہوں کافی ہے, نہیں. کیونکہ اگر تم نیک ہو اور دوسرا برائیوں کا ماحول ہے اور اس میں اگر تم نے اس کی کسی بھی لائن سے جو ہمارے سے ہو سکتا ہے مختلف قسم کی محنتیں چل رہی ہیں, اس محنت میں شریک ہو کر اپنے آپ کو جو ہے نا, میرا مقصد ہے نہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اگر یہ کام نہیں کیے تو ہوگا کیا؟ پھر آگے اس کا اعلان کر رہے ہیں واتقوا, اس بات سے ڈرو. فتنتن, فتنہ عربی میں کئی معنوں میں آتا ہے, امتحان کے معنی میں, عذاب کے معنی میں, یا عذاب کا ریزن اور سبب کے معنی میں. تینوں معنی کر لیں آپ. ڈرو اس امتحان سے, ڈرو اس عذاب سے, ڈرو اس عذاب کے سبب سے. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, جو صرف خاص ظالموں پر, نافرمانوں پر, ظلم کرنے والوں پر نہیں آتا, صرف ان پہ ہی نہیں آتا. ان پہ تو آئے گا اس لیے کہ وہ ظالم ہیں, اس لیے کہ وہ گنہگار ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. لیکن ایک جو طبقہ ہے نا جو فرما بردار ہے, ان پر بھی آئے گا اللہ کا عذاب. اب ایک سوال یہ ہوگا, قرآن میں تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک کا گناہ دوسرے پہ نہیں ڈالیں گے. ایک کا گناہ دوسرے پہ کیوں بھائی؟ گناہ یہ کر رہے ہیں, ان کو کیوں اللہ پکڑ رہے ہیں؟ ان کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ اس کے ہمارے دو کام ہیں. ایک اپنی ذات سے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو محنت کر کے اپنے آپ پر محنت کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا. دوسرا ہمارے ذمے یہ بھی ہے ہم ماحول میں محنت کرنا. یہاں ایک کام تو ہوا, دوسرا کام چھوٹا ہے. اور دوسرا یعنی سیدھی بات ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف اشارہ ہے. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی, اللہ کی طرف سے نافرمانی کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ, اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. جب آئے گی تو صرف خاص لوگوں پہ نہیں آئے گی. اسے کہیں ظلم ہو رہا ہے, اب ظلم کو دیکھ رہے ہیں, حالانکہ پکار سکتے تھے, ہاتھ سے روک سکتے تھے, مدد کر سکتے تھے, نہیں کر رہے, خاموش جا رہے. وہ ظالم اس پہ ظلم کیا, ایک ظلم بہت بڑا گناہ, لیکن دوسرا آدمی اس ظلم کے خلاف جو ہے نا کچھ بھی نہیں بولا. جب پکڑ وہ ظالم کو آئے گی یہ بھی نہیں بچے گا, یہ بھی نہیں بچے گا. تو اسی لیے جو ہے نا یہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں, خاص طور پر صحابہ اکرام کو بھی. بدر میں کیسی اللہ کی مدد آئی, اور قیامت تک کے انسانوں کو یاد رکھو. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, تم تعداد میں بہت کم تھے. مستضعفون فی الارض, زمین میں بہت کمزور تھے. قلت تھی, کمزور بھی تھے. کمزوری اس اعتبار سے کہ تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے. قلت یہ ہے کہ تمہاری تعداد بہت کم تھی. یاد رکھو اس چیز کو. تخافون ان یتخطفکم الناس, تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں. اچکنا سمجھتے ہیں پرندہ کیسے اچکتا ہے, تمہارے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا, یہ اتنی زیادہ تعداد ہمیں کہیں اچک نہ لے. لیکن ہوا یہ کہ فآواکم, اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وأیدکم, اللہ نے تمہاری تائید کی. بنصرہ, اپنے مدد سے.
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، شکریہ کیا ادا کریں؟ شکریہ یہ ادا کرو کہ اس کی اطاعت کرو، یہ ہے شکریہ۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں اور قیامت تک جن کے ساتھ بھی اللہ کی مدد آئے گی، جس وجہ سے مدد آئی ہے اس کو مت چھوڑو۔ یہ چیز ہے، وہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ایک پتھر رو رہا تھا، جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، کیوں رو رہا ہے؟ میں نے سنا قرآن میں کہ بھئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں پتھروں کو ڈالیں گے اس کو جو ہے بھڑکانے کے لیے۔ اچھا اس لیے رو رہا ہے، تو آپ دعا کریں اللہ مجھے بچا لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اس جہنم میں اس کو نہیں ڈالیں گے۔ پھر ایک عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہی پھر رو رہا ہے پتھر، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کا وہی جملہ، اس نے کہا جس رونے کی وجہ سے مجھے جہنم سے نجات ملی وہ رونا چھوڑ دوں؟ جس اطاعت کی وجہ سے اللہ کی مدد آئے وہ اطاعت کیوں چھوڑے؟ ہے نا، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو کہہ رہے ہیں قلت میں کم تھے، کمزور تھے، ڈر رہے تھے، سب کچھ تھے، اللہ نے مدد کی، اللہ نے نصرت کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، مال غنیمت اللہ نے دیا، ایسا مال اللہ نے تمہیں دیا، اب لعلکم تشکرون، اب وہ شکریہ ادا کرو۔ شکریہ صحابہ اکرام سے مطالبہ یہ ہے ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مت چھوڑو، اسی سے اللہ کی مدد آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خیانت مت کرو۔ خیانت سمجھتے ہیں نا، ایمان کی بہت بڑی علامت ہے امانت داری۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا ایمان، آدمی کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے جس میں امانت داری نہ ہو۔ اللہ کے معاملے میں امانت، خیانت نہیں ہونا۔ اللہ کا دین امانت ہے، قرآن امانت ہے، حدیث امانت ہے۔ صحابہ جو ہے، صحابہ کرام جب حدیث بولتے تھے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ حدیث جب ارشاد فرماتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ نے ایسا کیا ہوگا، یعنی امانت کی بات ہے۔ ایک مرتبہ اسلام کے 5 جو ہے نا ارکان بیان کیے، تو مجمع میں کسی نے اس سیکوینس کو بدل دیا۔ اسلام کے 5 پلر ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، ہے نا، صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سیکوینس سے بیان کیا وہ اسی طرح بیان کرو۔ یہ امانت ہے، دین امانت ہے، حدیث امانت ہے۔ ایسا نہیں کہ جو چاہے بولیں، جیسے چاہے بولتے رہیں۔ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خیانت مت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس کے معاملات پہ بھی خیانت مت کرو۔ ہمیں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ، بنو قریظہ کے تھے، ان کی بیوی بچے وہاں رہتے تھے۔ ایک معاہدہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو قریظہ کی یہودیوں کے ساتھ، تو انہوں نے عہد کو توڑ دیا یہودیوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کیے۔ وہ ہوا یہ کہ ابو لبابہ وہ راز جو ہے کھول دیے، سیکریٹ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بھئی بنو قریظہ کے ساتھ یہ فیصلہ ہے۔ وہ کیوں ذرا انہوں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید میرے بیوی بچوں کے ساتھ یہ لوگ کچھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ انہوں نے جا کر اشارتاً، وہ بھی منہ سے نہیں، اشارتاً انہوں نے راز کو جو ہے نا بتا دیا۔ جیسے ہی بتایا فوراً انہیں جو ہے نا عجیب سی ایک کیفیت، یا اللہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو، ان کے راز کو میں نے فوراً وہ پیچھے سے آئے، مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں، مسجد میں تو کئی جو ہے نا پلر ہیں، ایک پلر ہے ریاض الجنہ کے پاس، وہ ہے استوانہ ابی لبابہ، آج بھی ہے۔ وہاں آ کر اس پلر پہ وہ اپنے آپ کو جو ہے باندھ دیے، اور باندھ کر رونے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھول دیا، میں گنہگار ہوں، جب تک اللہ میری توبہ نہیں کرے گا براہ راست اس وقت تک میں اپنے آپ کو کھولوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اگر ابو لبابہ آ جاتے میں انہیں معاف کر دیتا، لیکن اب انہوں نے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کیا ہے، تو پھر اللہ انتظار کرو، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 7 دن تک۔ ان کی بیٹی آتی، وضو اور نماز کے وقت میں کھول دیتی، کھانے کے وقت کھانا بھی بہت تھوڑا تھوڑا، کمزور ہو گئے، 1 دن نہیں 7 دن گزرے اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا صحابہ کرام کی جو توبہ ہے
انہوں نے جو توبہ کی وہ معاملے میں وہ نمونہ ہے. صحابہ غلطیوں میں نمونہ نہیں ہے، غلطیوں کے بعد جو انہوں نے اپنے آپ کو جو فکس کیا، اپنے آپ کو جو انہوں نے توبہ کی، اس میں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. تو انہوں نے جیسے باندھ دیا. پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد میں اچانک آپ کا چہرہ جو ہے کھل اٹھا، آپ کا مسکرا رہے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے اس وقت. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے مسکرا کیوں رہے؟ فرمایا اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا اور آیت اتاری قرآن پاک. دیکھو توبہ کیسی ہے کہ ان کے لیے آیت اتر رہی ہے، سورہ توبہ میں ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم. اللہ نے آیت اتاری ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اجازت دے تو میں بتا دوں، کیونکہ حجرہ ایسے ہوتے تھے نا، ڈور کھولتے ہی مسجد تھی اور اس وقت حجاب کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی. آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں؟ کہا ٹھیک ہے بتا دو. کہا ابو لبابہ اللہ نے تمہاری توبہ اتاری ہے. فرمایا الحمدللہ، لیکن میں نہیں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نہیں کھولیں گے میں نہیں کھولوں. حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، وہ نہیں مجھے کوئی کھولے نہیں، بس جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے. یعنی ایک ہوتا نا میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ پریکٹیکلی آپ میرے سے رضامندی کا بھی ایک جو ہے نا ایک مشاہدہ ہو جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر آپ نے جو ہے اس رسی کو کھولا. تو وہ ہے اصل میں تذکرہ. لیکن تفسیر کا ایک اصول ہے، قرآن پاک کی آیات واقعے کے ضمن میں نازل ہوتی ہیں لیکن اس کا سبق قیامت تک کے لیے. اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں میں خیانت مت کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، امانت آپس کی امانتیں، آپس کے حقوق، لینا دینا آپس کی چیزوں میں ہے نہیں. ہاں وَتَخُونُوا وہاں بھی جو خیانت نہیں کرو. خیانت سے ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہلوایا. جتنا امانت دار اتنا ٹرسٹی آدمی، اتنا ٹرسٹفل، اتنا اعتماد. ہاں علماء نے لکھا ہے زبان کا جو ٹرسٹ ہے، زبان کا جو اعتماد ہے سچائی پر اور امانت داری پہ آتا ہے، عبادت نہیں. جتنا سچا، جتنا امانت دار اتنا آدمی اعتماد والا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک یہ امین صادق کہلوایا گیا، کیونکہ جو جملہ آپ کہنے والے تھے نا وہ کون سا جملہ تھا جس کے بارے میں مشرکین کہتے تھے ان ھذا لشیء عجاب، بڑا عجیب جملہ ہے یہ. کون سا جملہ؟ لا الہ الا اللہ. ایک اللہ سے ہم تو 360 مشرکی بت رکھے ہوئے ہیں جو ہے کہاں پہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے پرابلم دور نہیں ہو رہے، ایک سے کیسے ہوگا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، تو لوگ کیسے جو ہے نا آپ کی بات کو ماننے لگے. جن کے دلوں میں سعادت تھی وہ قبول. کیوں؟ بھئی یہ آدمی معتمد ہے، اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں آپ، اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں، اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو وہی بات فرمائے. اور خاص طور پہ امانت میں خیانت جو ہے مالیات میں ہوتا ہے، اور مال میں گڑبڑ جو ہے نا جو ہوتی ہے 2 وجہ سے ہوتی ہے، یا تو مال کی محبت یا اولاد کی محبت. خیانت جو ہے نہیں یہ مالیات میں ہے، اور مالیات میں جو گڑبڑ ہوتی 2 وجہ اس کی، یا تو مال کی محبت ہے فطری طور، یا نہیں تو بچوں کے لیے آدمی گڑبڑ کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ بات ذہن میں رکھ لو، تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ آزمائش ہے. یہاں بھی وہی معنی، فتنہ آزمائش ہے. امتحان لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں امتحان لے رہے ہیں کہ اس امتحان میں کہیں آ کر تم خیانت نہ کر بیٹھو، اللہ کو ناراض کرنا بیٹھو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جو اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے گا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. انشاءاللہ اگلے پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اطاعت گزار بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے.